السلام علیکم. فاروق صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی یہاں پہ آ کے, اور میں پہلے تو اس سے بات کرنا چاہوں گا, اس کے بعد میوزک کرتے ہیں, کیونکہ میوزک تو میں ویسے ہی کرتا ہوں روزی کمانے کے لیے بھی اور لوگوں تک اپنی پہچان کروانے کے لیے بھی, تو اسی لیے سٹارٹ کیا تھا یہ کام. اور یونیورسٹی کے زمانے سے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ دنیا چینج ہونی چاہیے. دنیا ایسے جب چلتی رہے گی تو یہ لوگ مرتے رہیں گے, لوگ بھوکے رہیں گے, لوگ غریب رہیں گے, محروم رہیں گے. اس زمانے سے یہ سوچا تھا کہ کوئی پروگریسو کام کریں گے, کوئی انسانی برابری کے لیے کام کریں گے. تو موسیقی کا سفر اسی لیے کیا تھا شروع. اب اتنے عرصے کے بعد اب جا کے اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کم از کم ہم کوئی پریکٹیکلی کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے. اور یہ جو آج یہ جو میلہ ہے جو سجایا گیا ہے, یہ اس کے اندر آنے کا مقصد گانے سنانا نہیں ہے آپ سے, بلکہ آپ کو بلکہ آپ سے بات کرنا ہے. بیسیکلی ہم گانے کے تھرو بھی یہی بات کریں گے. آج جو بھی میں ایک دو چیزیں آپ کو سناؤں گا, اور جو میں بول رہا ہوں وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ اگر آپ تھوڑا سا غور سے سن لیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. طبقاتی فرق جو ہے انسانوں میں وہ اصل میں معاشی ہوتا ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ معاشی ہوتی ہے. لوگ غریب امیر ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کا جو رہن سہن ہے وہ جس علاقے میں ہوتے ہیں ادھر انفراسٹرکچر کیا ہے, اس کے بعد وہ کس اسکول سے پڑھے ہیں, اس کے بعد ان کے ارد گرد کا ماحول کیا ہے, پھر وہ اسکول سے پڑھے ہیں اس میں ٹیچرز کس طرح کے تھے. یہ سارا کچھ انسانوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہر انسان آخرکار ایک سماجی پروڈکٹ ہوتی ہے, ایک سماجی ایک آپ سمجھیں کہ پروڈکٹ کو ہم کیا کہیں گے, پیداوار ہوتی ہے ہر انسان. اگر آپ آج سمجھیں کہ کوئی آپ کا دشمن ہے کیونکہ اس کے نظریات فرق ہیں, تو ایک ذہن میں بات رکھیے کہ وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ آپ اس کے دشمن ہیں کیونکہ آپ کے نظریات فرق ہیں. مارکس نے کہا تھا کہ اٹ از دا مٹیریل کنڈیشنز وچ ڈٹرمن کانشیسنیس. آپ کا جو شعور ہے وہ آپ کے حالات سے بنتا ہے. تو جب ہم نے یہ بات سمجھ لیں, ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیں, تمام وہ لوگ جو کہ دنیا میں برابری کی بات کرتے ہیں, دنیا میں امن کی, پیار کی, محبت کی بات کرتے ہیں, تو اگر وہ خود بھی پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی نظریات ہیں دنیا میں جتنے بھی فکر ہیں وہ سارے کے سارے آخرکار وہی لوگ مانتے ہیں جن کی مٹیریل کنڈیشنز ویسی ہوتی ہیں. اس کو جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ جب انقلابی کام کرتے ہیں, آپ جب ریفارمز کا کام کرتے ہیں, آپ جب لوگوں کے اندر جا کے تبدیلی کا کام کرتے ہیں, تو آپ دل میں نفرت لے کے نہیں بلکہ محبت لے کے کرتے ہیں. کیونکہ آپ یہ پہلے ہی سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ تمام انسان جو بھی وہ سمجھتے ہیں ان کی مٹیریل کنڈیشن سے ان کو ملا ہے, اور وہ اسی طرح بنے ہیں جس طرح آپ بنے ہیں. تو یہ سب سے پہلا جو ہمیں لیسن لینا چاہیے, جو کہ جس کا بڑا فقدان ہے. میں نوجوانوں سے ملتا ہوں, میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, تو میں ان سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھیں کہ بائیں بازو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نفرت کریں ان لوگوں سے جو دائیں بازو کے ہیں, اور دائیں بازو بائیں بازو ایک اور ذہن میں رکھیں بات کہ یہ مذہبی بنیادوں پہ بالکل نہیں ہے. میں تو مسلمان ہوں, میں سوشلسٹ بھی ہوں, میں پاکستانی بھی ہوں. یہ تینوں شناخت کیوں نہیں ہو سکتی میری؟ کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, جس سماج میں پیدا ہوئے ہیں, جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اور آپ کے نانکے ہیں, آپ کے دادکے ہیں, آپ کے دوست ہیں, اتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کا سپورٹ سسٹم ہے پورا, وہ سارا بھی تو کچھ سمجھتا ہے نا, کچھ سوچتا ہے. آپ کیا علیحدہ ہو کے ان سب لوگوں سے کام کر سکیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. معاشرے میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. اس لیے معاشرے کے تمام اقدار, تمام نظریات جو ہیں ان کو بھی اگر آپ اون نہیں کرنا چاہتے تو ان کی عزت ضرور کریں. اگر آپ عزت نہیں کریں گے اور اس بنیاد پہ ان سے بات نہیں کریں گے کہ آپ کو جو سمجھ آتی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ آتی ہے تو چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کم از کم یہ میں نہیں کہتا کہ وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے, کہیں آ بھی جاتے ہیں, یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, وہ آ بھی جاتے ہیں. لیکن اگر چلیں سب نہیں آئیں
تو کم از کم ایک دم ایک نفرت کی فضا پیدا نہیں ہوتی, ایک دم غصے کی فضا پیدا نہیں ہوتی, ایک دم لڑائی کی فضا پیدا نہیں ہوتی. اور یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں اس وقت. میں نے بہت سے ایسے ہمارے بائیں بازو کے لوگ ہیں جو بڑے زبردست لوگ ہیں, بہت زبردست, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کی بیویاں, ان کے بچے بھی ان کی بات نہیں مان رہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم جس پیغام کو لے کے لوگوں تک جانا چاہ رہے ہیں, آپ کے اپنے گھر میں تو لوگ مان نہیں رہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کا کردار, آپ کی سوچ, آپ کا رویہ وہ کس طرح کا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر تو وہ لوگ بھی نہیں سمجھ رہے تو یقین رکھیے اگر آپ کا گھر والا آپ کی بات نہیں سمجھتا یا گھر والی آپ کی بات نہیں سمجھتی تو باہر بھی لوگ نہیں سمجھیں گے. اور یہ جو گروہ بندی ہے نا پھر آپ جو کریں گے, جو آپ نظریاتی گروہ بندی کریں گے, اس کی اساس کچھ اور ہوگی, وہ صرف علمی ہوگی. علمی اساس کے ساتھ معاشرے نہیں جیتے جاتے, ہمیشہ آپ کے رویے سے, آپ کے کریکٹر سے جیتے جاتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو ان لوگوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں. اگر وہ آپ کی بات نہیں سمجھتے تو اپنے نظر ثانی کریں کہ آپ اپنے لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے, اپنی ماں باپ کو نہیں سمجھا سکتے, اپنے بہن بھائیوں کو نہیں سمجھا سکتے, اپنی بیوی اور اپنے خاوند کو نہیں سمجھا سکتے, اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے, تو آپ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آج بھی اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اگر ہمیں کوئی پیغام دینا چاہیے, فیض صاحب کا میلہ, یہ فیض احمد فیض صاحب اتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں پاکستانی تاریخ میں, کیونکہ انہوں نے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ان کے بارے میں, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ان کے بارے میں. کوئی بھی انسان, چاہے ان کا دوست تھا, چاہے دشمن تھا, چاہے ان سے اتفاق کرتا تھا یا ان سے اختلاف کرتا تھا, ایک بات ہمیشہ کہتا تھا, انسان بہت اچھے ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا, انسان بہت اچھے ہیں, بہت حلیم متبع ہیں, بڑے اچھے آدمی, ہر ایک سے پیار سے ملتے ہیں, ہر ایک سے محبت سے بات کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا, ادروائز کوئی اور فیض اس طرح پیدا نہیں ہوگا بائیں بازو میں سے. یہ بہت ضروری بات ہے ہم سب کے لیے. اور اگلی بات میں تھوڑی سی صرف یہ کروں گا کہ بائیں بازو کے حوالے سے ایک بات کرنا بڑا ضروری ہے. لینن کے زمانے میں جب ریولوشن ہوا, اور لاسٹ ریولوشن جو ہوا پہلا تو 1917 میں ہوا نا, آخری کیوبا کا ہوا 1959 میں. 59 کے بعد آج تک کوئی انقلاب نہیں ہوا دنیا میں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہیوگو چاویز کا دوبارہ ری انسٹیٹ ہونا وہ انقلاب تھا تو وہ غلط بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیپال میں تختہ الٹ جانا وہ انقلاب تھا تو وہ غلط بات ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی جہاں جہاں پر بھی حکومتیں قائم ہوئی مختلف قسم کی جو کہ لیفٹ لیننگ تھی وہ انقلاب سے ہوئی, ایسا نہیں ہوا. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے انقلاب آخری کیوبا کا ہی تھا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے موومنٹس ہیں, موومنٹس ہوتی رہی ہیں, ہوتی رہیں گی. ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں موومنٹس بنانے کی, لیکن انقلاب کیوں نہیں آتا؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں میڈیا کا آدمی ہوں اور یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. اور وہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اس طرح وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں, لینن کے زمانے میں دو ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا, اور لینن سے لے کے کیوبا تک, چے گیوارا اور کاسترو, ان کے انقلاب تک یہ دونوں چیزیں موجود نہیں تھیں. پہلی چیز, میڈیا ایک ایسا میڈیم جو ٹیلی ویژن جس کو ہم کہتے ہیں, ایسا میڈیم جو ہر ایک کے گھر میں لگ گیا, ہر انسان کے گھر میں لگ گیا, ہر انسان ہر وقت وہ دیکھ رہا تھا. یہ 70 کی دہائی میں ہوا ہے. 70 کی دہائی کے بعد 2017 ہے آج, 47 ایئرس, 47 سال ہو گئے ہیں. 47 سال میں یہ جو ٹی وی ہے نا, جس کو آپ ٹی وی کہتے ہیں, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں, یہ پروپیگنڈا مشین ہے. یہ پروپیگنڈا مشین ہے, ہر وقت کیپٹلسٹ کی بات کرتی ہے آپ کے ساتھ, اور ہر وقت آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے, ہر وقت. اس کا جتنا بڑا انفلوئنس ہے, جتنا بڑا ایفیکٹ ہے, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اگر آپ کو میں کہوں نا کہ اس کو کوانٹیفائی کریں یا اس کو میجر کریں تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی, آپ نہیں کر سکتے. اس کا اتنا کولوسل ایفیکٹ ہوتا ہے اور پورے معاشروں کے اوپر ہوتا ہے. آپ جتنی مرضی موومنٹ چلا لیں, لیکن ان موومنٹس کو یہ ایک سیکنڈ میں, ایک دن کے اندر زائل کرتا ہے. آپ اپنے بچے کو ایک بات بتاتے ہیں, اگلے دن وہ بچہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ تو یہ کہہ رہا ہے ٹی وی پہ کھڑے ہو گئے, اور وہ جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو کریڈیبل لگ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو ذہن میں رکھیں کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ لڑائی نہیں ہے. ہم کو ٹی وی توڑنا نہیں چاہتے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کو پتھر مار کے توڑ دیں. جیسے ایک زمانے میں مشینز کو توڑنے کی کوشش کی تھی کچھ ورکرز نے. اس سے میں کہ جی مشینز آ گئی ہیں,
تو مشینز نے تو ہمارا جو حق ہے کام کرنے کا وہ چھین لیا ہے، تو مشینوں کو ہی توڑ دو. ان کو مشین بریکرز کہتے تھے. تو ایسا نہیں ہے، ہم ٹی وی نہیں توڑنا چاہتے، ہم ٹی وی کو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے کے اب جو طریقے ہیں وہ چینج ہونے چاہیے. ہم کو لیننسٹ پارٹی سیدھی بنا کے اس زمانے کی انقلاب نہیں کر سکتے. یہ اصل بات ہے. آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے امیجز بنانے پڑیں گے. امیجز آپ کو لوگوں کے اندر امیجز لے کے جانے پڑیں گے. وہ امیجز جن کو عوام جانتی ہو. آپ کیا کر سکتے ہیں ادروائز؟ یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں وہیکل سے ہی آئیڈیالوجی آگے جاتی ہے. وہیکل سے بھی آپ مانیں یا نہ مانیں، لینن آپ کے لیے ایک امیج ہے. آپ مانیں یا نہ مانیں، مارکس بھی آپ کے لیے ایک امیج ہے. آپ کیوں ان کی تصویریں لگاتے ہیں؟ اب آپ فیض صاحب کی تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ آپ کہنا جی ہم تو امیجز کو مانتے نہیں، ہم تو شخصیات کو بھی مانتے نہیں. تو ایسا نہیں ہے بھائی، یہ دنیا ایسے ہی ہے. یہ امیجز کے تھرو آپ کی بات سنتی ہے. آپ کو امیجز بنانے پڑیں گے. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ میں نے بڑی دفعہ کہا ہے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا کہ بائیں بازو کے لوگوں کو اکٹھے ہو کے سینسٹائزیشن کے پروسیس کے لیے اکٹھے ہو کے ایک بات اکٹھی کرنی چاہیے کہ پارٹیاں آپ بنائیں، پولیٹیکل پارٹیز آپ بنائیں. آپ کو پتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کتنا کو انفلوئنس ہوتا ہے سوسائٹی میں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. آپ سڑک کے اوپر باہر جائیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کی پارٹی کا. لیکن چلیں آپ بنائیں، ہم سب بناتے ہیں، ہمیں بنانی چاہیے. لیکن ایک بائیں بازو کو مل کے ایک بڑے لیول پہ سینسٹائز کرنے کے لیے آن دا لیفٹسٹ آئیڈیاز لوگوں تک جانا پڑے گا، اور اس میں سب مل سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی پارٹی کا کیا منشور ہے. کوئی پارٹی ٹروٹسکی کو مانتی ہے، کوئی اسٹالن کو مانتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. بنیادی باتیں آپ کریں گے لوگوں سے کہ ہاں ان باتوں پہ ہم متفق ہیں. یہ روٹی روزی، ٹریڈ یونینز کا کام، اسٹوڈنٹ یونینز ہونی چاہیے، ریوائیو ہونی چاہیے. ان سب پہ اکٹھے ایک آواز بنے. تو ہم نے پہلے بھی دعوت دی تھی، آج میں پھر دعوت دیتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ میں کسی تنظیم کی نمائندگی کرتے ہی کہوں گا. ہم سب بیٹھے ہیں. میں نے فاروق صاحب کو بھی لاسٹ ٹائم کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، یہ بڑے وائبرنٹ آدمی ہیں، یہ لوگوں کو جمع کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو اگر اس میں ہم آئیں گے تو ہم بہت چیزیں سوچ سکتے ہیں. ہمیں اخبار بھی نکالنا چاہیے، ہمیں ریڈیو بھی بنانا چاہیے، ہمیں ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی بنانا چاہیے. ہم یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. انجمن ترقی پسند مصنفین ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ادھر آئے ہوئے ہیں آج. اور اسی طرح لیفٹ کے بہت سے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو میں جن سے ملا تھا، میں آتے ہوئے اسٹیج پہ میرے لیے بہت مقدم ہے، بہت ہی مہربان ہے میرے ساتھ سلیمہ ہاشمی صاحبہ. گیو اے بگ ہینڈ فار کمنگ ہے. یہ اپنا بہت ٹائم نکال کے آئی ہیں یہاں پہ. اتنے سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے میرا دل بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ سب نظریاتی لوگ ہیں. اور دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے. لینن کے زمانے میں سے آج کو اگر ہم اس کو کمپیئر کریں، دوسری چیز ہے کمیونیکیشن اور سرویلنس. اب ذرا دیکھیں، آپ خود سوچیں، لینن کی ساری پالیٹکس چھپ کے کی گئی ہے. لینن چھپتا تھا، لینن سامنے نہیں آتا تھا، لینن تو چھپتا تھا. وہ تو انقلاب کے وقت بھی جو باہر آیا تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے روپوش تھا. اس زمانے کی پالیٹکس چھپنے کی پالیٹکس تھی. اپنے لیڈرشپ کو آپ چھپاتے تھے، اور عوام کو تو پالیٹکس کا پتہ نہیں ہوتا تھا. جب برٹرینڈ رسل 1920 میں جب رشیا گیا تو اس نے اپنی کتاب لکھی The Theory and Practice of Bolshevism. تھیوری اینڈ پریکٹس آف بولشوازم میں وہی کہتا ہے. اس نے برملا کہا، آپ پڑھیں، اس نے کہا میں سوشلسٹ تھا، میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سوشلزم سب سے امپورٹنٹ ہے، آنا چاہیے. لیکن رشیا جا کے مجھے ایک بات کا پتہ چلا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے وہ بیچارہ ڈسلوژن ہو گیا. ظاہری بات ہے، پکا مارکسسٹ نہیں تھا، ہو گیا. لیکن اس نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا وہاں پہ تو عام آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے سوشلزم کیا ہوتا ہے، عام آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے لینن کون ہے، عام آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے بولشوازم کیا ہے. تو یہ کتنا عرصہ چلے گا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس زمانے میں چلیں، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا، اس زمانے میں ہم کیسے جاتے لوگوں تک. تو جہاں بھی ٹی وی، جتنے بھی آپ کے پاس لوگوں کے پاس جانے کے میڈیمز ہیں، اگر وہ ہمارے خلاف کام کریں تو ہم ان کو اپنے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم اپنے نظریات لوگوں تک لے کے جائیں. کبھی پاکستان میں انقلاب آئے تو ایسا انقلاب آئے جس کا کاؤنٹر ریولوشن نہ ہو، کیونکہ لوگوں کے ذہن پہلے سے بنے ہوئے ہوں. آپ ان تک اپنے آئیڈیاز لے کے جا رہے ہوں، عوام کے اندر جا رہے ہوں آئیڈیاز لے کے، صرف انٹلیکچوئل کے اندر نہ جا رہے ہوں، عام آدمی کے اندر جا رہے ہوں آئیڈیاز لے کے. تو اس زمانے میں سرویلنس اور کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا. آج چھپ کے پالیٹکس نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے. چھپ کے نہیں، سامنے آگے ہوگی. اب کوئی بھی نہیں چھپ سکتا. اب کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو چھپ کے پالیٹکس کر سکے. اب ڈرونز بھی ہیں، اب کیمراز بھی ہیں، اب سیٹلائٹس بھی ہیں. آپ کیا کریں گے؟ کہاں چھپیں گے؟
تو لیفٹ کے لوگوں کو باہر آ کے پالیٹکس کرنی پڑے گی, اپنے آئیڈیاز لے کے جا کے لوگوں تک پالیٹکس کرنی پڑے گی. تو یہ وہ دو چیزیں تھیں جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. اس پہ ہم جب ابھی اکٹھے بیٹھیں گے سب مل کے تو ہم اس پہ اور زیادہ بات کریں گے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سارے ادھر آج آئیں اور میں آپ کو ایک دو چیزیں سناتا ہوں, اور یہ فیض صاحب کو اور سلیم آجمی صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. بہت مہربانی.